تاریخ انسانی میں ایسی بہت سی جنگیں لڑی گئیں جہاں طاقت اور تعداد کا مقابلہ تھا، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی جنگ کے بارے میں سنا ہے جہاں ایک طرف لوہے کے لباس میں ملبوس ایک عظیم الشان دیو ہیکل بادشاہ ہو اور دوسری طرف ایک نوجوان بکریاں چرانے والا لڑکا جس کے پاس نہ کوئی تلوار ہو اور نہ ہی کوئی زرہ بلکہ صرف ایک غلیل اور چند پتھر ہوں؟ بظاہر یہ مقابلہ مذاق لگتا ہے، لیکن یہی وہ واقعہ ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو طاقتور سے طاقتور دشمن بھی مٹی میں مل جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے اس عظیم رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعے کی جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور کے سب سے ظالم اور طاقتور شخص جالوت کا سامنا کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو صدیوں گزر چکے تھے۔ بنی اسرائیل جنہیں اللہ نے دنیا کی قیادت دی تھی، اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو چکے تھے۔ ان پر ایک بہت ہی ظالم قوم نے حملہ کیا جس کا سردار جالوت تھا۔ جالوت عام انسانوں جیسا نہیں تھا، وہ جسد عظیم تھا، ایک دیو۔ اس کی طاقت اور دہشت ایسی تھی کہ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تھک ہار کر بنی اسرائیل اپنے وقت کے نبی حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس گئے اور فریاد کی، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں اس کی قیادت میں جنگ لڑیں۔ نبی نے فرمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم پیٹھ دکھا جاؤ؟ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم ضرور لڑیں گے۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی اور حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ جب حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو بنی اسرائیل نے اعتراض شروع کر دیے۔ کہنے لگے، ان کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں، یہ بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کا نظام الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے انہیں تم پر فضیلت دی ہے کیونکہ انہیں علمی اور جسمانی طاقت عطا کی گئی ہے۔ حضرت طالوت نے ایک فوج تیار کی اور جالوت کے خلاف نکل پڑے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ فوج میں کمزور ایمان والے لوگ شامل ہوں، اس لیے راستے میں ایک عظیم امتحان رکھا گیا۔ حضرت طالوت نے اپنی فوج سے کہا، آگے ایک دریا آنے والا ہے، اللہ اس دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا۔ جو شخص اس میں سے پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو پانی نہیں پیے گا یا صرف اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی لے گا وہی میرے ساتھ چلے گا۔ شدید گرمی اور پیاس کا عالم تھا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل نے دریا دیکھا ان کا صبر ٹوٹ گیا۔ فوج کی ایک بہت بڑی تعداد دریا پر ٹوٹ پڑی اور انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ چند لوگوں کے سوا سب نے پانی پیا۔ جو لوگ دریا کے امتحان میں ناکام ہوئے ان پر اچانک ایسی تھکاوٹ طاری ہوئی کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ صرف وہ لوگ آگے بڑھے جنہوں نے صبر کیا۔ اور ان صبر کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ صحیح احادیث کے مطابق یہ وہی تعداد تھی جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی، یعنی صرف اور صرف 313۔ جب یہ 313 کا چھوٹا سا لشکر میدان جنگ میں پہنچا تو سامنے جالوت کی عظیم الشان اور لوہے میں ڈوبی فوج تھی۔ جالوت خود سامنے کھڑا تھا، سر سے پیر تک لوہے کی زرہ میں ڈھکا ہوا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ عام فوجی اس کی کمر تک آتے تھے۔ اس کی تلوار اور نیزے کا وزن عام انسان اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ دشمن کی تعداد اور جالوت کی ہیبت دیکھ کر چند لوگوں کے دل گھبرائے۔ وہ کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جو لوگ پاکیزہ ایمان والے تھے، جن کی نگاہیں اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر تھیں، انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جالوت میدان میں آگے بڑھا اور آواز لگائی، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ پوری فوج پر سناٹا چھا گیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس موت کے فرشتے کا اکیلے سامنا کرے۔ لشکر میں ایک نوجوان موجود تھا، ان کا نام
दाऊद था, जो बाद में अल्लाह के नबी बने। वो उस फौज में लड़ने नहीं आए थे, बल्कि अपने बड़े भाइयों के लिए खाना लेकर आए थे। उनकी उम्र कम थी और तजर्बा सिफर। उन्होंने तलवार और ढाल पकड़ना तक ठीक से नहीं सीखी थी। जब उन्होंने अल्लाह के दुश्मन का ये तकब्बुर और गरूर देखा तो उनका खून खोल उठा। उन्होंने बादशाह तालूत से इजाज़त मांगी, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस दुश्मन का मुकाबला करूँगा। बादशाह तालूत ने उनकी कम उम्री देखकर उन्हें अपनी ज़रा पहनाई, लेकिन वो इतनी भारी थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने वो ज़रा उतार दी और कहा, मैं इन हथियारों से नहीं, अपने अल्लाह के भरोसे पर लड़ूंगा। जालूत ने जब अपने मुकाबले में एक बकरियां चराने वाले बेयारो मददगार लड़के को देखा तो ज़ोर से हंसा और मजाक उड़ाया। उसने तकब्बुर से कहा, क्या तू कुत्ते का शिकार करने आया है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूरे जलाल के साथ जवाब दिया, तू मेरे सामने तलवार और नेज़ा लेकर आया है और मैं तेरे सामने आसमानों और ज़मीन के रब का नाम लेकर आया हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी गुलैल में एक पत्थर रखा, उसे तेज़ी से घुमाया और अल्लाह का नाम लेकर जालूत की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर गुलैल से निकलते ही किसी गोले की तरह हवा को चीरता हुआ गया और सीधा जालूत के माथे पर लगा, जो उसके आर्मर का वाहिद खुला हिस्सा था। वो पत्थर इतनी ताकत से लगा कि जालूत की खोपड़ी टूट गई। एक अजीमुल शान दियो, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी, मट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिरा और वहीं ढेर हो गया। जालूत को गिरता देखकर दुश्मन की फौज में भगदड़ मच गई। 313 के लश्कर ने उस बड़ी फौज को ऐसी शिकस्त दी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि फतह तलवारों की धार से नहीं, ईमान की ताकत से आती है। इस वाक़ये के बाद अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ बनी इसराइल की अजीम बादशाहत अता की, बल्कि उन्हें नबूवत के आला मकाम से भी नवाजा और उन पर ज़बूर नाजिल फरमाई। ये वाक़या आज हम सब के लिए एक सबक है। आपकी ज़िंदगी का जालूत चाहे कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो या कोई ऐसी मुश्किल जो दिखने में बहुत बड़ी हो, अगर आपके हाथ में दाऊद जैसा ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल है तो दुनिया का कोई जालूत आपको हरा नहीं सकता। उम्मीद है इस्लामी तारीख़ का ये अजीम वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही रूह परवर और मुस्तनिद तारीख़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।